السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جے یو آئی کی شورا کا یہ مطالبہ ہے اور شورا کا 2 دن تک اجلاس رہا اسلام آباد میں، جس میں ڈسکشن کی گئی۔ حکومت نے جو رابطے کیے ہیں مولانا کے ساتھ، وزیر اعظم گئے تھے مولانا کے پاس، اس حوالے سے بھی مولانا نے بریف کیا ہے شورا کے اجلاس کو کہ حکومت نے پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہم جو آپ کے تحفظات ہیں، ریزرویشن ہے، وہ ہم آپ کے دور کریں گے۔ لیکن مولانا نے کہا کہ حکومت کے پاس، وہ سمجھتے ہیں، شورا سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس ہمارے مطالبات ماننے کا یا تحفظات دور کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا کوئی سود مند نہیں ہوگا۔ مولانا نے مختلف ایشوز پر بات کی ہے۔ مولانا نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف حملہ جا کر کریں گے، اس حوالے سے بھی مولانا نے اس پر تنقید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو خطے کی صورتحال ہے، دہشت گردی ہے، معیشت ہے، بجٹ ہے، اور جو سیاسی رابطے ہیں، اس حوالے سے بھی مولانا نے اپنا شورا کے جو فیصلے ہیں وہ بتائے ہیں۔ اور شورا نے عاملہ کا 13-14 فروری کو اجلاس ہوا تھا جے یو آئی کا۔ مولانا نے کہا کہ آج اس عاملہ کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے اور انتخابات کو مسترد کیا گیا ہے۔ جو 2024 کے عام انتخابات ابھی ہوئے تھے ریسنٹلی، ان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف تحریک جاری رکھیں گے جب تک ہمارا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو، باضابطہ کوئی اتحاد ہو کسی بھی جماعت کے ساتھ، تب تک ہم اپنی جے یو آئی اپنی تحریک، احتجاجی تحریک جاری رکھے گی اور قوم کو ووٹ کا حق دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انتخابات میں مداخلت سے باز رہے۔ یہ مولانا نے مطالبہ کیا ہے جے یو آئی کی شورا نے۔ اور مولانا نے بتایا کہ مرکزی مجلس شورا نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے رابطوں کو سیاسی عمل قرار دیا کہ رابطے ہونے چاہیے، سیاستدانوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے۔ حکومت میں دم خم نہیں ہے کہ وہ ہمارے تحفظات دور کر سکے، یہ مولانا کا کہنا تھا۔ جب تک شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی، رابطے میں رہنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور پی ٹی آئی کے خلاف ہمارا جو موقف اور تحفظات ہیں وہ سنجیدہ ہیں، لیکن ہم مذاکرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جی ہمارے تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی ہمارے تحفظات دور کرنا چاہتی ہے تو مناسب ماحول فراہم کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں، ہم اپنے مثبت رویوں پر قائم ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بصد احترام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ یہ میں نے کل جو ویلاگ کیے تھے، کل اور پرسوں، اس میں میں نے بتایا تھا کہ مولانا کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں 4 بندے اگر جا رہے ہیں اسد کے سر کے ساتھ تو 4 کا الگ الگ موقف ہے۔ پھر سنی اتحاد کونسل بھی بیچ میں ہے، تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے ایک اخبار میں نے بیان کل پڑھا، مجھے کسی دوست نے شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یعنی تحریک نہ چلائی جائے، وہ مخالفت کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ۔ تو مولانا نے آج صاحبزادہ حامد رضا کا بھی نام لیا اور ذکر کیا کہ بھائی یکسوئی تو پیدا کریں، پہلے پی ٹی آئی آپس میں 4 بندے ہیں تو 4 کا موقف الگ ہے، سنی اتحاد کونسل کا الگ ہے، پی ٹی آئی کا الگ ہے، تو یہ مولانا کے ریزرویشن یہ بھی ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے وفود جو ہیں معاملات طے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ٹیم بنائیں گے، ہم کمیٹی کا قائم کریں گے، لیکن ناموں کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے کہا کہ جے یو آئی کے ساتھ کسی طرح اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس متضاد ماحول میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکے۔ جمعیت علماء اسلام مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور مسئلے کا حل بھی چاہتی ہے۔ آئین تمام اداروں کو کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے، تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں۔ ملکی دفاع
کہ پوری قوم ملکی دفاع کے پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، ملکی دفاع کے لیے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت فوج کے حلف کی منافی ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ عزم استحکام کے نام پر آپریشن میں فوج کی صفوں میں یکسوئی نہیں پائی جاتی۔ میزان آپریشن سے رد الفساد آپریشن تک دہشت گردی میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ قوم کو اس پر اعتماد میں نہیں، قوم کو ان پر اعتماد نہیں ہے، قوم کو تحفظ کا احساس نہیں ہے۔ گزشتہ آپریشنز میں عوامی تضادات کی معاوضات ادا نہیں کیے گئے، عوامی نقصانات کے معاوضات ادا نہیں کیے گئے۔ فاٹا کا انضمام کے موقع پر ہر سال 100 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج 7 سال بعد بھی 100 ارب پورے ادا نہیں کیے گئے۔ یہ حکومت نے واقعی وعدہ کیا تھا۔ مجھے بھی یاد ہے حکومت نے جب فاٹا کا انضمام کیا تھا صوبے میں KPK میں، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ فاٹا کی ترقی کے لیے ہر سال 100 ارب روپے بجٹ میں رکھا جائے گا، لیکن ابھی تک 7 سال گزر گئے ہیں اور فاٹا کو 100 ارب بھی نہیں دیا گیا، یعنی ہر سال 100 ارب دینا تھا، 7 سال میں نہیں دے سکے۔ ریاست کب عوام کا احساس کرے گی اور کب عوام کی آرزوؤں کو پورا کرے گی؟ جمعیت علماء اسلام پاک چائنا تعلقات کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن حکومت سرمایہ کاری کے لیے چائنا کا اعتماد بحال نہیں کر سکی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ الیکشن کو مشکوک قرار دیا ہے۔ ہرچند ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کیا ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ لہٰذا ریاست کو اپنی پالیسیوں پر غور کرنا پڑے گا۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں کے قابل بنانے کی کوشش کریں گے۔ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملہ کریں گے۔ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ آپ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ مولانا نے کہا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ افغانستان میں جا کر اندر حملہ کریں گے۔ تم نے افغانستان پر امریکوں کو حملے کی اجازت دی، امریکوں کو اڈے دیے اور امریکی جہازوں کو بمباری کی اجازت دی۔ جب پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو افغانستان کے معاملے پر قوم کو بلیک میل مت کرو۔ چمن بارڈر، انگور اڈا، جمرود، باجوڑ میں اور بارڈر پر جو آبادی ہے، جو آباد لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ان پر جو قدغن لگائی جا رہی ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں کسی مقامی آبادی پر نہیں لگائی جاتی۔ مقامی لوگوں کے معاشی قتل کے سوا اس کا کوئی اور نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ جمعیت علماء اسلام نے 5 اگست کو انڈیا کے کشمیر کو غصب کرنے کے بنیاد پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے غزہ میں فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے اور اس کو کٹڑے میں کھڑا کرے، یہ مولانا نے ڈیمانڈ کی ہے عالمی عدالت انصاف سے، اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کی مکمل مدد بھی کریں تاکہ وہ اپنی مشکلات کو سہل بنا سکیں اور اپنے بچوں کو خوراک اور ادویات، غذا اور دوا کا انتظام کر سکیں۔ مولانا نے کہا کہ 7 ستمبر 2024 کو یعنی اسی سال مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی منائی جائے گی، جو قادیانیوں کے حوالے سے جو ترمیم پاس کی تھی، آئینی ترمیم ہوئی تھی، اس کی گولڈن جوبلی، اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس دن کو یوم الفتح قرار دیا جائے گا۔ اور حکومت کو بھی خبردار کیا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اس ترمیم کے حوالے سے کوئی نیگیٹو کوئی بات نہ کرے۔ اچھا، پوری پاکستانی قوم مینار پاکستان میں اس یادگار موقع پر شرکت کرے گی۔ 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس سندھ میں منعقد کی جائے گی، اور مولانا نے کہا ہے کہ سندھ میں جو سندھ کی جماعت فیصلہ کرے گی کہ کہاں کانفرنس کرنی ہے، کس شہر میں کرنی ہے، تو ان کی مشاورت سے یہ جو وینیو جو ہے، جگہ کا تعین ان کی مشاورت سے کیا جائے گا، لیکن ہوگی سندھ میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔